سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت جل شانہ کا بے پائے لطف و احسان ہے جس نے ہمیں رحمتوں اور برکات کے ساتھ معمور ایمان کی خیرات عطا فرمائی ہے، اور اپنی بخشش کو ہم گناہ گاروں پر برسانے کے لیے ہمیں جمعۃ المبارک جیسی پیاری ساعتیں، رجب المرجب کے پہلے مہینے پہلے جمعہ کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔ رجب کا مطلب ہے رمضان قریب ہے، اور حضور علیہ السلام نے رجب کو اور شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ شعبان کو تو رجب کی دو نسبتیں سب سے بڑی ہیں۔ ایک تو رب العالمین کی رحمت للعالمین سے ملاقات ہوئی، وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ذیشان و اکمل و اتمام ہے، جہاں عجیب منظر حسن و دلکشی و رعنائی ہے، جو بہار ایمان، تازگی ایمان اور محب و محبوب کی ملاقات کا عجیب منظر ہے۔ ایک وہ ہے، اور پھر رجب المرجب حضرت مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ولادت باسعادت کی نسبت بھی۔ تو میں نے آج کا جو موضوع رکھا ہے، یہ پہلا جمعہ تھا، تو میں نے چاہا کہ اس موضوع کو ہم اصلاحی حوالے سے سورہ حجرات کا جو مضمون ہمارا شروع ہوا تھا اس کے اوپر رکھتے۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا، آیت نمبر 6 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پہلے 5 مضامین، پہلی 5 آیات کو بساط پر اوقات کے مطابق ہم اپنی بات کا سبق اور اللہ کی بارگاہ میں سبق کو پیش کر کے اس کی رحمت کے حقدار بننے کی کوشش اور سعی کر رہے ہیں، ورنہ ان آیات کے مفاہیم، مطالب، تشریحات، توضیحات کو 1450 سال گزر چکے، اور کئی ہزار سال بھی بیت جائیں تو ان کے مطالب اور معانی بدلتے رہیں گے، اور اس دور کے مطابق جو دور ہوگا قرآن ہر رنگ میں ہمیں ایسا ہی نظر آئے گا جیسے ابھی نازل ہوا ہے۔ یہ اعجاز قرآن ہے، یہ آقا علیہ السلام کی نبوت کی شان ہے۔ تو آج ہم نے مضمون چنا، آیت نمبر 6 کو پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ رب العزت اپنے کلام قرآن میں یہ جو لفظ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ کو پیش کرتا ہے،
اس میں جتنا لطف ہے، ہماری کیا اوقات کہ ہم اس سے بات کریں اور اس کا کرم دیکھیں اپنے محبوب کے صدقے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر وہ ہم سے بات کرتا ہے۔ فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ، جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا، اس کی اچھے طریقے سے چھان بین کرو، اس کی تبیین کرو، تصدیق کرو، ویریفیکیشن کرو، ان تصیبوا قوما بجہالت، ایسا نہ ہو کہ تم نقصان پہنچاؤ کسی قوم کو اپنی لا علمی کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم، پس تم پھر پچھتاؤ، پریشان ہو جاؤ، شرمندہ ہو، ما فعلتم جو تم نے کیا، نادمین اس پر شرمندہ ہوگے۔ اب یہ قرآن کی آیت آئی ہے، اس آیت کے خاص شان نزول ہے۔ وہ شان نزول یہ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بارگاہ میں قبیلہ بنو مصطلق اس کے سردار پیش ہوئے، اور پیش ہو کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام و ایمان کی روشنی سے منور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ بھی آپ پر فرض ہے، اور مقررہ وقت پر میں آپ کے پاس اپنے عمال میں، نگرانوں میں اپنی طرف سے شخصیت بھیجوں گا، آپ اسے میرا نمائندہ سمجھتے ہوئے، میری حکومت کا، میرے مدینے کی ریاست کا نمائندہ سمجھتے ہوئے یہ زکوٰۃ اسے ادا کر دیں جو حصہ بنتا ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو آپ کو مقرر کیا اور کہا کہ آپ بن مصطلق سے جا کر زکوٰۃ لے آئے۔ یہ نکل پڑے، ادھر انہیں خبر مل گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نمائندہ آ رہا ہے۔ تو آپ کو علم ہے کہ عربوں کے ہاں اس دور میں اسلحہ لگا کر، خوبصورت طریقے سے اسلحہ لگا کر آنا اور اس کی خوش آمدید کہنا، وہ اپنی کیا سمجھتے ہیں، ہیریٹیج، ورثہ سمجھتے ہیں اور اپنی ایک روایت سمجھتے ہیں، اسلحہ پہن کے۔ جب وہ پہنچے اور انہوں نے اتنے مجمع کو آتے دیکھا، اسلحہ پہنا ہوا ہے اور زرے اور اسلحہ بندھا ہوا ہے، ان کو یاد آ گیا کہ ایام جہالت میں مجھ سے ایک شخص ان کا قتل ہو گیا تھا، جب ابھی اسلام نہ وہ لائے تھے نہ میں لایا تھا، اور انہوں نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ اتنے لوگ میرے استقبال کے لیے آئے جس کی انہیں بھی توقع نہیں تھی، اور وہ تو اپنی آقا علیہ السلام کا نمائندہ سمجھ کر احترام کے اندر نکلے، ان کے ذہن میں وہ بات نہیں تھی۔ انہوں نے جب منظر دیکھا وہ سمجھے کہ یہ شاید مجھ پہ لشکر کشی کرنے لگے، مجھے قتل کرنے لگے، وہ واپس ہی وہاں سے پلٹ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی سرکار جہاں آپ نے بنو مصطلق میں مجھے زکوٰۃ لینے بھیجا تھا وہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، میں تو بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، صحابہ جلال میں آ گئے کہ اللہ نے اب تو ہمیں طاقت بخشی ہے، اتنی جرت ان کی، سب نے تلواریں نکال لی، سونت لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خاموشی اختیار کرو، ابھی نہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا انہیں، اور پھر حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا اچھی طرح سے تبیین اور چھان پٹک کرو، اچھی جاسوسی اور ریکی کرو ان کی، دیکھو ان کے اندر ایمان و اسلام کی باریں ہیں، نماز میں اذان کی آواز آتی ہے، رب کی توحید کے بات کرتے ہیں، رسالت کی ذکر ہو رہا ہے، اعمال کو بجا لا رہے ہیں، کوئی کمزوری کو کمی، کوئی ان کے اندر کسی بھی قسم کے اندر کوئی ایسی بات جس سے یہ بات پتہ لگے کہ وہ سازش کر رہے ہیں،
منافقین میں سے نہیں ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا. اور حضرت خالد بن ولید علاقے سے باہر ایک مقام پر چھپ کر پڑاؤ کیا آپ نے، اپنے جاسوس بھیجے. تو جب انہوں نے بھیجا تو انہوں نے آ کر گواہی دی کہ وہ تو اسلام پر پختہ ہیں، ہم نے ان کی اذانیں سنی ہیں، ان کو باجماعت نماز ادا کرتے دیکھا ہے. حضرت خالد بن ولید صبح کے وقت ان کے ہاں گئے اور درست پا کر جو معلومات ملی آ کر ہو بہو بارگاہ رسالت پہ پیش کر دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التعنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، سوچ سمجھ کر پوری عقل دانش فکر مندی سے کام کرنا اللہ کی توفیق ہے. اور فرمایا العجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی کرنا، جلد بازی میں کام کر دینا، تبجیل کیے بغیر کام کر دینا، فرمایا یہ شیطانی کام ہے. پھر وہ دوبارہ آئے، ان کا سردار واپس آئے اور اس کی سرکار وہ آپ نے نمائندہ بھیجا تھا، ہم تو ان کے استقبال کے لیے نکلے تو ہمیں دیکھ کر ہی واپس پلٹ گئے، ہم سمجھے ہم سے ناراض ہو گئے، تو ہم تو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار تھے کہ آپ کا بندہ آئے گا. جب یہ بات ہوئی اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. اللہ نے فرمایا یہ اصول قیامت تک کے لیے اصول معاشرت دے دیا، ذات سے لے کر میاں بیوی تک، میاں بیوی سے لے کر خاندان تک، خاندان سے لے کر محلے تک، محلے سے لے کر علاقے تک، علاقے سے لے کر شہر تک، اور شہر سے لے کر صوبہ تک، اور صوبہ سے لے کر ریاست تک قانون دے دیا. فرمایا جب کوئی خبر لے کر آئے یک طرفہ بات سن کر کبھی فیصلہ مت کرو، یک طرفہ بات سن کر اس کی بات پر برانگیختہ مت ہو. ان جاءکم فاسقون، پہلے دیکھو خبر لانے والا کون ہے. اب اس میں ایک نقطہ اور سمجھ لیں، صحابہ اکرام رضوان اجمعین بڑے عالی لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت سے سوالوں کے جواب پہلی دفعہ عمل کر کے ہمیں دلوائے. کلو صحابہ عدول، سارے صحابہ عادل ہیں. یہ عمل ان کا اس نسبت کے ساتھ جو اس وقت ہوا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اجمعین کو نعوذ باللہ کوئی فاسق کہتا پھرے. کبھی یہ اصول قرآن اور اصول تفسیر اور اصول تفسیر میں مقام ہوتا ہے جسے اسباب شان نزول کہتے ہیں. یہ پورا ایک بیان ہے. جیسے میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، اللہ رب العزت نے پہلے تو حکم تھا رمضان میں آپ اپنی بیویوں کے قریب نہیں جا سکتے، حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتے. حکم آ گیا، حضرت فاروق اعظم سے رہا نہ گیا اور حضور کی بارگاہ میں پہنچے. حضور رات کو بھی تو میں تو نہیں رہ سکوں گا. فطری تقاضا اپنی بات بڑی بے باکی سے سب کی نمائندگی کر دی. حضرت فاروق اعظم کی عادت تھی نا، بے باکی میں سب کی نمائندگی کر دی. نمائندگی کی اللہ نے قرآن میں آیت اتاری. یہ نہیں فرمایا قرآن میں اللہ نے کہ عمر کے لیے جائز ہے، نہیں فرمایا نہیں سب کے لیے. دیکھیں واقعہ خاص تھا، حکم عام ہو گیا. شراب بھی ایسے ہی معاملہ ہوا، حکم خاص، حکم عام تھا، خاص واقعہ خاص تھا. اسی طرح یہاں بھی ایسے ہے، واقعہ خاص ہے، حکم عام ہے، مگر اس کا اطلاق فسق کا صحابہ پر نہیں لگا سکتے. ایسا لگانے والا اپنا ایمان غارت کرے گا. حضور نے جب فرما دیا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جب سرکار نے فرما دیا میں اس کی بھی تصحیح کروں نا تاکہ کوئی اس معنی میں نہ لے. اب تو صحابہ کرام رضوان اجمعین دیکھیں کتنے عالی لوگ ہیں. ایک ہی اور مثال سمجھے، کتنے عالی لوگ ہیں، کتنے ہیں آج کے دور میں جن سے بدکاری گناہ ہو جائے اور وہ عدالت جا کر پیش ہو جائیں مجھے پاک کرو. کتنا زندہ ضمیر ہے ان کا، ایمان کتنا پربہار ہے، اور صرف مرد نہیں خواتین بھی جائیں. اور اس کے سرکار آپ کی تعلیمات کے خلاف عمل ہو گیا ہے، مجھے شرم آتی ہے، بس عرض یہ ہے مجھے پاک
فرما دیں. ان عظمتوں کو کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ ان کو اپنے اوپر معمول کریں گے؟ ہم تو ان کی گرد خاک کے اس منظر کا کچھ دین نہیں دے سکتے جو انہوں نے ایمان کی نظر سے چند لمحے جو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، حضور السلام کو دیکھا ہے، آقا کے چہرے کا وظیفہ کیا ہے. اس لیے کبھی اپنے ساتھ نہ اہل بیت کا موازنہ کیا جاتا ہے، نہ صحابہ کا موازنہ کیا جاتا ہے. یہ ان کا شکر ادا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کا شکر کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ احکام مل گئے، ہمیں خبریں مل گئیں، ہمارے لیے آسانی ہو گئی. اگر وہ سوال نہ کرتے، حضور کے ایک صحابی، قرآن میں حکم آیا کہ جب تک سفید اور سیاہی میں تمیز نہ ہو جائے تو آپ کھاتے رہیں. حضور کے ایک عربی ہیں اور حضور کے ایک صحابی، وہ کھاتے رہے اور دھاگا پاس رکھ لیا، کالا ایک سفید، اور پاس کا بھی تو واضح نہیں ہوا. حضور کی بارگاہ میں گئے، عرض کی سرکار مجھے جب تک کالے اور سفید دھاگے میں نا تمیز نہیں، میں نے پاس رکھ لیا تھا، میں کھاتا رہا. حضور مسکرا پڑے، ہائے ہائے. فرمایا نہیں، اس سے مراد سفید اور کالا دھاگے سے مراد اصل میں پہلی فجر کی پو ہے جب وہ پھوٹتی ہے. اب اگر وہ ایسا نہ کر کے دکھاتے ہمیں پتہ لگتا نہیں. ہم نے ایک بات بنا لی ویسے اس سے، میں سنا کرتا تھا بچپن میں، اور بڑوں وہ ہم روزہ رکھتے تھے نا، تو کئی دفعہ ایک دفعہ بعد آنی ہمیں کہہ دینا، کسی کے گھر رشتہ داروں کی طرف چلے جانا، روزہ رکھا، پتر کھاتا رہے جب تک کیڑی نظر نہیں آتی. اس کا کوئی تعلق اصول سے، اس کا اصل بات قرآن و حدیث سے، اور ایسا کوئی حکم قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. تو یہ کالے سفید سے میں نے آپ کو صرف وضاحت کرنا، مجھے مجبوری ہے، حضور کے صحابہ ہیں، ان کی نوکری کرنا، ان کا تحفظ کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. بے شک سبحان اللہ. ان جیسا کون ہے جنہوں نے یار کے سامنے اپنا سب کچھ پیش کر کے قربان کیا ہے؟ کون ہے جو اپنے بیوی بچوں اور اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کرے؟ جس دور میں ایمان کا نام لینا مشکل ہو، وہ ایمان لے کر ایسے بھی وقت گزرے. حضرت خبیب بن الارت کو دیکھیں، دیکھتے ہوئے کوئلوں کے اوپر آگ کو لٹا دیا گیا. انہوں نے چمڑی سے جو ہمارے اندر اللہ نے قدرت کی چربی رکھی ہے، کوئلے ٹھنڈے ہوئے مگر خبیب کا عشق اور ایمان کو متزلزل نہیں کر سکے. ہم کیا جانیں؟ یہیں سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور راستہ نکالتے ہیں. تو ان کے راستے کو مسدود کرنا، قرآن کو ایسے اشخاص کے ساتھ سنیں جن کے پاس بیٹھنے سے یار کی محبت بھی ملے، حضور کا ادب بھی ملے، صحابہ کی تکریم بھی ملے، اور آل پاک کی مودت اور تعظیم بھی ملے. یاد رکھیں. تو عرض کر رہا ہوں، میری اب بات واضح سمجھ لگ گئی کہ اس فاسق سے مراد ایک حکم عموم ہے. صحابہ کے لیے یہ بات، پھر دوبارہ میرے ساتھ، کہ صحابہ کے لیے بات نہیں آئی ہے، یہ حکم عموم ہے، سب کے لیے عام ہے کہ جب کوئی خبر لے کر آئے، اور خبر سے پہلے مخبر کو جانا جاتا ہے. کوہ صفا پہ چڑھ کے حضور نے کیا کیا تھا؟ مخبر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. خبر دینے والے کو مخبر کہتے ہیں. ایک ہمارے ہاں مخبر ہوتا ہے ٹاؤٹ، جاسوس، اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ مخبر جس کے معنی خبر دینے والے کو کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم آیا حبیب کھڑے ہو جائیں، قوم فانذر، انہیں میرا ڈر سنائیں. تاجدار کائنات کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، پہلا سوال کیا تھا؟ اپنی ذات کو سامنے رکھا میرے تاجدار نے. حضور نے فرمایا بتاؤ میں کیسا ہوں، میرے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صادق و امین ہیں. فرمایا اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا زبردست قسم کا لشکر آ رہا ہے، ابھی حملہ کرنے والا ہے، یقین کر لو گے؟ کہا آپ سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا. یہ ہے وہ معراج سیرت مصطفیٰ.
اب ذہنوں میں سوال ہے 40 سال پہلے کیوں نہیں اعلان ہو گیا؟ میں اعلان تو تھا، بتایا حضور نے 40 سال بعد تھا، تاکہ 40 سال میں پتہ لگ سکے رب نے کس معاشرے میں گوہر نایاب سراج و منیرہ کو پیدا کیا ہے۔ ان سب کی پلیتیاں، معاملات اندھیرے، گناہ اپنی جگہ، اور ان میں بھی رہتے ہوئے میرے مصطفیٰ کی پاکیزگی کی انتہا اپنی جگہ۔ سیرت و کردار مانے لوگ، پہچان ہو جائے، یہ نہ ہو یہ تو پہلے ایسے تھا اب ایسے ہے۔ فرمایا نہیں محبوب تو ہمیشہ سے ہی پاک ہے۔ تو سوال ہے پہلے مخبر کو مانا جائے گا کہ خبر کو؟ بتائیں، رب نے کس کے ذریعے اپنی خبر دی ہے؟ لا الہ الا اللہ خبر ہے، محمد رسول اللہ اس کی تصدیق ہے، اور مخبر خود ذات مصطفیٰ ہے۔ رب نے بھی کہا مجھے تو نہ تم نے دیکھا، نہ جانا، نہ پہچانا، تمہیں کس طرح مانو مالک؟ کہا جیسے میرا مصطفیٰ کہے ایسے مانو، جو مانے گا وہی میرا ہے، اور جو اس ذریعے کو نکال دے، واسطے اور وسیلے کو نکال دے، وہ میرا نہیں ہے۔ جس کو خبر کی اہمیت کو سمجھے۔ ہمارے ہاں دین بھی آلیک سے کہتے لے لے، نہیں، چند باتیں دیکھیں، دین اس سے لے جس میں ادب ہو، تعظیم ہو، جو آقا علیہ السلام اور محبوبوں کے نقص نہ ڈھونڈے، محبوبوں میں کمیاں نہ ڈھونڈے، بلکہ جو بات کرے اس میں محبوب کی شان نظر آئے، محبوب کا مقام نظر آئے، سیرت اصلاح نظر آئے، کردار کی پاکیزگی نظر آئے، طہارت کردار نظر آئے، صدق نظر آئے، صفا نظر آئے، جتنی اوقات ہے اس کے اندر نظر آئے، جتنا بساط پر رنگ اصل نہ صحیح نقل تو نظر آئے۔ اب آگی بات سب، اب آتے ہیں اصلاحی بات کی طرف۔ ہر سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جو لوگ حسد اور بغض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حاسد کبھی بھی آپ کو براہ راست حسد کی بات نہیں کرتا، وہ افواہ پھیلائے گا۔ جب اسے کوئی کمی نہیں ملے گی وہ افواہ پھیلائے گا، وہ کردار کشی کرے گا، وہ دیکھے گا میاں بیوی میں محبت ہے تو کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو دونوں میں لڑائی ڈلوائے، جو بھائیوں میں لڑائی ڈلوائے، ممکن ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ سورہ الناس کو پڑھے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آگے کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، لوگوں میں سے ان خناسوں کے، خناس لوگوں کے شر سے بچا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں، صدور میں، ان کے وہموں میں یہ گمان پیدا کرتے ہیں، وسوسہ انگیزی کرتے ہیں۔ وسوسے سے ہی سب سے پہلے بدگمانی اور وسوسے سے حسد اور بغض میں لڑائی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں، ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگوں میں محبت بانٹنے کے بجائے فساد ڈالے، اور کبھی بھی یک طرفہ بات سن کر فیصلہ مت کریں۔ آگ وہاں لگتی ہے جہاں چنگاری ہو۔ جب آپ کے دل میں بھی کسی کے بارے میں کوئی بات ہو اور آپ کہیں انج نہیں ہونا ہے، بات یہاں خراب ہوتی ہے، واقعی اس نے مجھے ایسے کہاں ہونا ہے، یہاں کام خراب ہو گیا، اس نے ہوا دی، آپ نے چنگاری بڑھا دی۔ ہمارے سچ بتائیں، یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں، تمہاری ساس نے یہ کہا، میں گھریلو باتیں کر رہا ہوں، تمہارے باپ نے یہ کہا، تمہارا بھائی تو یہ کہہ رہا تھا، تمہاری ماں تو یہ کہہ رہی تھی، تمہاری ساس تو یہ کہہ رہی تھی، تمہارا سسر یہ کہہ رہا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ اس معاملات کو دیکھیں اور ہم لوگ فوراً اس بات کو پک کر لیں، ایسے اشخاص کی تبیین کریں اور اکیلے میں بٹھا کر اس کی تصدیق کروائیں،
اور اگر پتہ لگ جائے بڑے ظرف والے ہوں تو شرمندگی سے بچانے کے لیے بس خبر دے دے کہ مجھے یہ بات پتہ لگ چکی ہے جو تم نے کہی تھی اور حقیقت کیا تھی۔ یہی حال آج ہم فتبینوا کے ذریعے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں۔ ہم لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ہزاروں خبریں آتی ہیں جن خبروں کی ہم تصدیق ہی نہیں کرتے اور آگے پھیلا دیتے ہیں، تبیین نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ ہمارے گھروں میں لڑائیوں کا مرکز یہ ہے، اس نے یہ کہا مجھے یہ بتایا ہے، مگر جس کے بارے میں کہا کہ اس نے یہ کہا ہے اس سے جا کر ہم پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ بھائی یہ غلط فہمی ہو گئی آپ کو۔ ہم تو چڑھتے ہی 7ویں سورج سے ہیں کہ جرت کیسے ہوئی مجھے یہ بات کہنے کی، پوچھ تو لیں چغلی کیا ہے۔ چغلی بھی یہی ہے، اس کا بھی آگے بیان آئے گا اسی صورت میں۔ میں نے اس لیے یہ اصلاحی بیان چنا ہے۔ کبھی کبھی واہ واہ سے آہ بھی آنی چاہیے، اندر بھی آہ اٹھے۔ یہ جو من کے مہ میں ہمارا ایک خبیث جانور چھپا ہے، کوئی اس کا بھی پرسان حال ہو جو ہمیں جینے نہیں دیتا، جسے کھلا کھلا کر ہم نے اتنا فرما کر لیا ہے کہ ہمیں اللہ رسول کی بات بھی نظر نہیں آتی۔ ہم نے اپنے خاندانوں کا کیا حال کر لیا ہے، ہمیں اپنی فیملیز کا کیا حال کر لیا ہے۔ میاں بیوی میں محبت کے وہ مناظر نہیں، اگر دیکھنا ہے تو دیکھو نا آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کیسی تھی۔ حضرت عثمان، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کیسے جوڑے ہیں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات کا جوڑا کیسا ہے، تربیت ہے۔ وہاں بھی کبھی کبھی نظر آتی ہے سیرت میں بات ایسی جو ایک بشری تقاضا ہے، مگر دیکھیں سنبھالا کیسے جا رہا ہے، تربیت کیسے کی جا رہی ہے۔ اور کچھ نہیں تو ازواج النبی کی تربیت اللہ فرما رہا ہے، کہتا میں کرتا ہوں تمہاری تربیت، میرے محبوب سے کیسے بات اور کیا کیا کیسے معاملہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تبیین خبر کرنا، ہم اسے چھوٹی بات سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی محبت اور ناپسند میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم عدل کے حد کو چھوڑ دیتے ہیں، عدل کے حد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے وہ کیا جملہ اچھا محاورہ ہے، بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں۔ جب تک اپنے پاس دیکھیں، غور کریں، خدا را قرآن کے اس اصول کے مطابق اپنے گھروں کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی گھر برباد ہوتے دیکھے۔ لڑکے کیا کرتے ہیں، وہ فون نمبر ملاتے رہتے ہیں، یا انہیں کہیں سے کسی طرح نمبر مل جائے کسی خاتون کا، وہ اسے ہیلو اس کا شوہر بولے، کیونکہ اسے بغض ہوتا ہے اور اندر گند بھرا ہوتا ہے، تو فون کر کے کہتے ہیں کہ تو میرا پرانا جانتا ہوں میں اس کے، اور وہ بیوی کہتی ہے اللہ کی قسم میں نہیں جانتی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں خاندانی ہوں۔ بتائیں کتنے گھر اس کام سے برباد ہوئے۔ جس شخص نے یہ کام کیا اس نے اپنی زندگی برباد کر لی۔ دوسری بات، گواہی دینا۔ گواہی، اس کا برعکس اچھی اور بری گواہی بھی آ جاتی ہے۔ خبر کے ساتھ ساتھ کیا ہے، گواہی بھی ضروری ہے۔ اور گواہی کی اہمیت کیا ہے، اب سورہ النساء آیت نمبر 134 نکالیں، 135۔ ہم لوگ گواہی سمجھتے ہیں، گواہی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے، محض اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ واری جاؤں
صحابہ اور تابعین، تبع تابعین اور محدثین پر۔ محدث باپ ہے، محدث بیٹا ہے، پوتا محدث، حدیث لے رہے ہیں، مگر فرما کیا رہے ہیں یہ حدیث بیان کر کے کہ یہ حدیث میں نے تب اپنے ابو جی سے لی جب ان کی عمر کچھ زیادہ ہو گئی تھی اور وہ کچھ بھولنے لگ پڑے تھے، میں نے حدیث لی ہے مگر ان کا اپنا حافظہ ایسا ہو گیا تھا۔ اب آپ تصدیق کر لیں کسی اور سند سے کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں، بتائیں ایسے لوگ جنتی کیا ہیں؟ آ رہی بات سمجھ؟ پھر آ رہا ہے، فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تم اپنے جان پر بھی گواہی دینے پڑے نا، سچ کی دے دو۔ اول والدین، والدین کے بارے میں بھی گواہی دینے پڑے، سچی گواہی دو۔ والاقربین، قربت والوں کے ساتھ گواہی دینی پڑے، سچی گواہی دو۔ کیوں؟ وہ جی قربت والوں کے خلاف بھی گواہی دے، کچھ مشیت کے فیصلے رب پر چھوڑ دو، یہ رشتے اس نے بنائے ہیں، اسی نے حکم دیا ہے، ہم اپنی مرضی سے ان رشتوں میں بندھے نہیں ہیں۔ حق کا دامن پکڑ کے دیکھو، وہ قاضی شرح کی عدالت، مولا علی اور مرتضی، زرہ بھی مولا علی کی، یہودی سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے قاضی شرح، مولا علی کہہ رہے ہیں میں وقت کا خلیفہ ہوں، یہ میری زرہ ہے، یہ ایسے ہوا ہے، اور امام حسن مجتبی، لوگوں ان سے بھی سچا کوئی ہے؟ آپ کھڑے ہوتے ہیں میرے ابا جی کی گواہی، میرے ابا جی کی ہے یہ زرہ، عدالت کہتی ہے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ آج ہمارے قانونی معاشرے کے اندر میں جانتا ہوں تصدیق خبر کیے بغیر کتنے کیس پٹ کیے جاتے ہیں، جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، عدالتیں بکتی ہیں، جج بکتے ہیں، وکیل بکتے ہیں، ہر مقام کے اوپر طاقتور اپنے مظاہروں کے ذریعے کسی غریب پر جھوٹی گواہی کی تہمت لگواتا ہے، کسی کی بیٹی پر، کسی کی بہو پر۔ بتائیں یہ باتیں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں؟ کونوا قوامین بالقسط۔ آج بدنام کرنا آسان ہے، حضور نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا جب ذلیل اور کم تر لوگ عزت دار کہلائیں گے، جب جھوٹ سچ ہونا آسان ہو جائے گا، اور جب آسان سچ کو سچ ماننا مشکل ہو جائے گا۔ الا ماشاءاللہ اچھے لوگ ہر جگہ ہیں، وکلاء میں بھی، پولیس میں بھی، لائرز میں بھی، ججوں میں بھی، ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ میرے بڑے بزرگوں میں آتے ہیں جسٹس منیر احمد مغل صاحب، جسٹس منیر مغل صاحب، میرے آج نام لے رہا ہوں، میرے بزرگوں میں آپ جب فیصلہ لکھتے اور کسی فیصلے میں اٹکتے، کہتے میں ابھی آتا ہوں، چیمبر میں جا کر وضو کر کے 2 گانا رکعت پڑھتے اور مالک سے کہتے مالک میرا رستہ کھول۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو۔ میں ایک ایسے ڈی ایس پی کو جانتا ہوں جو آج حضور داتا صاحب کا پروانہ تھا، جس کا نام الحاج محمد علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے ایسا شخص ڈی ایس پی حاضر سروس، مگر ہم ان کے گھر گئے، ایس ایچ او تھے اس وقت، ہمارے محلے میں تھے ایس ایچ او، تو ہم نے ان کے صوفے پہ بیٹھے تو نیچے کپڑے باندھ کے ایسے ٹاکی نہیں لگائی ہوتی، برابر کیا ہوا، تو باہر نکلے تو ان کا دکاندار سامنے ہمسایا تھا، کہتا حاجی صاحب کے ساتھ 20 تاریخ کے بعد ہمارا ادھار چلتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور ڈی ایس پی، میں اچھوں کی بات بھی کر رہا ہوں، مگر اکثریت دیکھ کے ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ محلے کے اندر چند لوگ ملتے ہیں، کسی بیوہ مطلقہ، اس کو خود افواہ پھیلاتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں کرتا۔ کسی کی بیٹی میں گھر کوئی نہیں، وہ پڑھانے جاتی ہے کالج میں، اسکول میں، اس کے خلاف اوباش، اس کے خلاف آوازیں کس کے اس کو سکینڈلائز کرتے ہیں۔
ہماری نظریں کہاں چلی گئیں؟ بس اختتام کر رہا ہوں، یہ مضمون میں آگے اس کو آگے رکھوں گا، یہ 3 جمعوں کے بعد دل تو چاہتا اگلا بھی لگاؤں، بولیے پھر گواہی کے اوپر بتاؤں میں، جھوٹی گواہی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آپ کی جھوٹی گواہی وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، میری جھوٹی گواہی مجھے جہنم میں لے جائے، کیا فائدہ میری تبلیغوں کا؟ میں کسی کی زور آوری میں کسی کی درخواست کو واقعہ دیکھا ہی نہ ہو سائن کر دوں۔ خدا را آؤ تاجدار کائنات کی طرف چل پڑو۔ حضور نے فرمایا مومن مومن پر ظلم نہیں کرتا، مومن مومن سے حسد نہیں کرتا، مومن مومن سے بغض نہیں رکھتا، کسی پر زیادتی نہیں کرتا، اور فرمایا کسی مومن کے لیے کمتر ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ ایسے حضور نے وہ کسی کو اپنے سینے میں، ایسے حضور نے کسی کو یہاں پر کمتر جانے۔ آؤ کوئی کمتر نہیں جو حضور سے پیار کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ